سر بتائیے السلام علیکم سر اجلاس کا وقت چینج ہو رہا ہے، بتائیے گا کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے اجلاس اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھو، یہ رات کے اندھیری میں پیدا حکومت ہے، ہر کام رات کے اندھیری میں کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت آئینی ترامیم نہیں غیر آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونے چاہیے جو آپ اتنے اپنے پاس رکھے، اتوار والے دن لے کے آئے، کوشش کرے اتوار کو کرے۔ دیکھو کس چیز کی پردہ داری ہے، کس چیز کو چھپانا ہے؟ کیا آئینی ترمیم آپ صرف عدلیہ کو کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ سر مولانا آپ کو آن بورڈ لے رہے ہیں نا؟ مولانا آپ کو آن بورڈ لے رہے ہیں؟ لاسٹ نائٹ بالکل ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ان کی بات ہوئی، اور مولانا صاحب بڑے مدبر سیاستدان ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب عدلیہ کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ بیرسٹر صاحب ہمارے سارے بندے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک آدھ دو جو ہے اگر وہ نہیں بھی رابطے میں، ان کے فیملی ممبرس ہے ہمارے، میں ان کو بتا چکا ہوں، ہماری اسپیشل کمیٹی ہے، میں نے ان کو نام لکھوائے تھے، میں نے فلور آف دا اسمبلی پہ بھی کہا تھا، میں نے کمیٹی میں بھی کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرین کی کمیٹی کے لیے جو ہم ایگری ہو گئے تھے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کا ایک رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے اس کو کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق ووٹ استعمال کرے، یہ اس کی آئین کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو میک شور کرے کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں پھر؟ نہیں، ہماری علیحدہ ملاقات نہیں ہے، ہماری ابھی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ جو صبح جس کے لیے میں 10 بجے آیا تھا، وہ میٹنگ سر آپ کا انٹرا پارٹی کیس بھی لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس سے اب چیف الیکشن کمشنر کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کس چیز کو سر یہ جو اب ترامیم ہوگی اس سے دیکھیں، ترامیم اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ایز آف لاسٹ نائٹ جب ہم مولانا صاحب کے پاس تھے تو ان کے پاس بھی کوئی ڈرافٹ اویلیبل نہیں تھی، اور مولانا صاحب سے ہم 11 بجے گئے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ رات کے اندھیری کی حکومت ہے، رات کے اندھیری میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ اتوار والے دن لے کے آ جاتے تو آپ پوری دنیا کو پہلے ایک ڈرافٹ بتا دیں، پھر آپ لوگوں کی موقف لے لیتے، پھر آپ پبلک کے ساتھ ڈسکس کر لیتے، سارے لوگوں سے ویو لے لیتے، پھر جو مرضی ہو آپ رکھ لیتے، وہ ڈراپ رکھ لیتے۔ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہے تو آئین اور قانون پریویل کرتا ہے، پھر آپ اس کو پاس کر لیتے۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں ایوانوں میں ان کے نمبرز جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبرز پورے کر لیے ہیں حکومت نے؟ دیکھو کدھر سے فرشتوں کے آ کر کے نمبر پورے کرنے، آپ لوگوں کو تو ڈیجٹس معلوم ہے، اگر کسی کو اٹھا کے زبردستی کرانا ہے۔ پر ایک چیز آپ کو واضح کروں، سپریم کورٹ نے آرڈر جو کل دیا ہے، اگر کوئی ممبر پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ آرٹیکل 63 ایز وی اسٹینڈ ناؤ جو ریفرنس صدارتی گیا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی MNA صاحبان ہیں ان کو میں نے ڈائریکشن ایشو کر دی تھی، اور وہ ڈائریکشن کی کاپی 5 سپٹمبر کو بما انٹائر تقریباً 86 پیج کے وہ میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے جمع کروائے تھے۔ اسی طریقے سے کاپی شبلی فراز صاحب کے تھرو ہم نے سینٹ میں بھی جمع کروائے تھے، اور سینٹ میں بھی ہم نے سارے سینیٹرز کو کہا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں دیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس طرح لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بال پھر ان کی کورٹ میں چلا جائے گا؟ کوئی بھی قانون سازی ہو جاتی ہے تو فائنلی سپریم کورٹ تو دیکھ سکتے سر مبارک زیب باجوڑ سے آپ سے رابطہ ہوا ان کا؟ میں نے کوشش تو کی، نہیں رابطہ ہو سکا سر؟ کسی جگہ بھی جیتا